السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ٹونیز کرونی لائن بائی کیتھرین جیکسن، پکچرز بائی گسٹاف ٹینگرن۔ ٹونیز کرونی لائن یعنی سوکھا سڑا شیر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوکھا سڑا شیر تھا جس کو سارا وقت بھوک لگی ہوتی تھی، اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ منڈے کو یعنی پیر کے دن وہ بندروں کو پکڑتا، ٹیوزڈے کو یعنی منگل کے دن وہ کینگروز کو پکڑتا، اور بدھ کو وینسڈے کو وہ زیبراز کو پکڑتا۔ تھرسڈے یعنی جمعرات کو وہ بھالوؤں کو پکڑتا، فرائیڈے یعنی جمعے کے دن وہ اونٹوں کو پکڑتا، اور سیٹرڈے یعنی ہفتے کے دن وہ ہاتھیوں کو پکڑتا، اور جس چیز کو وہ پکڑتا اس کو وہ کھا جاتا۔ اس حساب سے تو شیر کو مکھن جتنا موٹا تازہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بالکل نہیں تھا۔ وہ جتنا کھاتا اور ہی سوکھا سڑا بنتا جاتا۔ باقی جانوروں کی تو جان پہ بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے شیر سے کچھ فاصلہ اختیار کر کے یعنی اسٹینڈنگ ایٹ اے ڈسٹینس اسے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنا کھانا پینا کچھ قابو میں لائے۔ یہ سب تم لوگوں کا قصور ہے، سوکھے سڑے شیر نے کہا۔ سارا وقت تم لوگوں کو پکڑنے کے لیے مجھے بھاگنا پڑتا ہے، ہر نوالے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے۔ اگر مجھے اتنا بھاگنا نہ پڑتا تو میں مکھن جتنا موٹا تازہ ہوتا، اور مجھے اتنا کھانا بھی نہ پڑتا تو تم لوگوں کی بھی جانیں بچ جاتی۔ اس وقت ایک موٹا سا خرگوش جنگل میں سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں توت یعنی بیریز تھیں جو وہ جنگل میں جمع کرنے گیا تھا۔ سب جانوروں نے اس کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ انہوں نے خرگوش سے کہا، خرگوش، او تم تو اتنے خوش قسمت ہو، ہم نے سوچا ہے کہ تمہیں اپنا ریپریزنٹیٹیو، اپنا نمائندہ بنائیں کہ تم جا کے ہمارے لیے شیر سے بات کرو۔ یہ سن کے خرگوش کو بڑا فخر محسوس ہوا۔ He felt very proud۔ میں شیر سے آپ کے لیے کیا بات کروں؟ اس نے کہا۔ کوئی بھی بات کر لو، جانوروں نے کہا، بس اس چیز کا احتیاط رہے کہ اس کے بالکل قریب جا کے بات کرنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا دوستوں کہ جانوروں کے دماغ میں کیا ترکیب آئی ہے؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کے لیے کم از کم شیر کا پیٹ خرگوش سے بھر دیا جائے، ایک دن تو ان کو چھٹکارا مل جائے۔ خیر خرگوش کو تو یہ نہیں پتا تھا۔ خرگوش چھلانگیں مارتا ہوا شیر کے پاس پہنچا۔ شیر تو اتنا سوکھا سڑا تھا کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ خرگوش نے اس کی ہڈیاں گنی، پھر کہنے لگا، آپ تو اتنے سوکھے سڑے ہیں کہ آپ سے کوئی اس وقت بات ہو نہیں سکتی، پہلے کچھ کھا تو لیں۔ آئیں میرے گھر چلیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اچھا، شیر نے کہا، آپ کے گھر میں کیا پکا ہوا ہے؟ خرگوش نے کہا، گاجروں کا بھرتا۔ یخ، شیر نے سوچا، یہ تو بالکل مزے کا نہیں لگ رہا۔ لیکن اسی وقت خرگوش نے کہا، جی میری 5 موٹی بہنیں اور 4 موٹے بھائی اکٹھے مل کے اس وقت گاجروں کا بھرتا بنا رہے ہیں۔ شیر کے ایک دم کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آئیں چلیے۔ اور وہ خرگوش کے ساتھ چھلانگیں مارتا ہوا اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے دماغ میں گاجروں کا بھرتا تو بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ 10 موٹے موٹے خرگوش تھے۔ جانوروں نے شیر کو خرگوش کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اور خوش ہو گئے۔ چلو کم از کم آج کے لیے سوکھے سڑے شیر کا کہیں اور سے پیٹ بھر دیا جائے گا۔ خرگوش کے گھر کے راستے میں کچھ ہی دیر بعد شیر تنگ آنے لگ گیا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، وہ سوچ رہا تھا، اس خرگوش کے گھر ہم کب پہنچیں گے؟ کیونکہ خرگوش اپنے گھر کے راستے میں کبھی رک کے توت یعنی بیریز چگتا، کبھی جڑی بوٹیاں چگتا، اور اب تو دریا کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا تھا۔
اور شیر سے کہہ رہا تھا ذرا 1 منٹ انتظار کریں، مجھے کچھ مچھلیاں پکڑنی ہیں۔ سوکھے سڑے شیر کا تو اس وقت تک بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دماغ میں یہ بات ضرور آئی کہ اور سب کو چھوڑ کے وہ اس خرگوش کو ہی کھا لے، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سمجھایا، بار بار اپنے دماغ میں یہ بات دہرائی، 5 موٹی بہنیں 4 موٹے بھائی، 5 موٹی بہنیں 4 موٹے بھائی، 5 موٹی بہنیں 4 موٹے بھائی۔ یہ کہہ کے شیر کے اندر کچھ ٹھہراؤ پیدا ہوا۔ پھر آخر کار خرگوش پھر سے اپنے گھر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور کچھ ہی دیر بعد خرگوش نے چھلانگیں مارتے ہوئے شیر سے کہا، آئیے ہم گھر پہنچ گئے۔ اور واقعی میں اب خرگوش کا گھر آ گیا تھا، اور 9 موٹے موٹے خرگوش، 5 بہنیں 4 بھائی، گاجر کا بھرتا بنا رہے تھے۔ جب انہوں نے خرگوش کی مچھلی دیکھی تو اس کو انہوں نے بھرتے میں ڈال دیا، ساتھ میں مشروم بھی ڈال دیے، جڑی بوٹیاں بھی ڈال دیں، اور اب تو بھرتے سے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب خرگوشوں نے سوکھے سڑے شیر کی حالت دیکھی تو انہوں نے جلدی سے ایک پیالہ بھر کے اس کو بھرتے کا دیا۔ شیر نے سوچا کہ کیا مجھے پہلے ان خرگوشوں کو کھا لینا چاہیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ کتنی تیزی سے ادھر ادھر چھلانگیں مار رہے ہیں اور کیسے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو اس نے سوچا نہیں، اس وقت میں بڑا تھکا ہوا ہوں، ان کو پکڑنے میں بہت زیادہ محنت لگے گی، پہلے کچھ بھرتا ہی کھا لیتا ہوں۔ تو پھر شیر نے اپنا بھرتا کھایا۔ جب پورا پیالہ ختم ہو گیا تو خرگوش ایک اور پیالہ لے آئے۔ جب وہ پیالہ بھی ختم ہو گیا تو وہ دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لے آئے، a bowl full of berries۔ اور جب بیریز بھی ختم ہو گئیں تو انہوں نے ایک دم دیکھا سوکھا سڑا شیر اب سوکھا سڑا رہا نہیں تھا۔ شیر نے خود بھی اپنے آپ کو حیرانی سے دیکھا، اس کا پیٹ بھر گیا تھا اور وہ اتنا موٹا تازہ ہو گیا تھا کہ اس سے ہلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ لو دیکھو ذرا، شیر نے کہا، میرے ارد گرد اتنے موٹے موٹے خرگوش پھر رہے ہیں اور میرے پیٹ میں ایک کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اس نے سب خرگوشوں کو دیکھا اور سوچا کہ کاش مجھے پھر سے بھوک لگ جائے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ ذرا لمبے عرصے کے لیے رک جائے تو اس کو بعد میں تو بھوک لگ ہی جائے گی اور وہ تب خرگوشوں کو کھا لے گا۔ تو اسی لیے اس نے ان سے پوچھا، میں تھوڑی دیر یہاں رہ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، سب خرگوشوں نے کہا، ہم تو بلکہ آپ کو جانے ہی نہیں دیں گے۔ اور وہ آرام سے شیر کی گود میں بیٹھ گئے اور گانے گانے لگ گئے۔ اسی طرح پورا دن گزر گیا اور رات کا وقت ہو گیا۔ شیر کو شب خیر کہہ کے گھر جانا پڑا، کچھ کھائے بغیر۔ اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کو تو بھوک ہی نہیں لگ رہی۔ وہ چاند کی کرنوں میں گنگناتا ہوا اپنے گھر کی طرف لوٹا، آرام سے اپنے بستر میں گھسا اور اپنے موٹے تازے پیٹ پہ خوشی سے ہاتھ پھیرا۔ جب وہ صبح کو اٹھا تو پیر یعنی منڈے کا دن تھا۔ آج بندروں کو پکڑنے کا دن ہے، شیر نے کہا، لیکن اس کا بندر کھانے کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا، اس کا تو گاجر کا بھرتا کھانے کا دل کر رہا تھا۔ تو وہ ایک دفعہ پھر خرگوشوں کے پاس گیا۔ منگل یعنی ٹیوزڈے والے دن اس کا کینگروز کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اور وینسڈے یعنی بدھ والے دن اس کا زیبراز کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تھرسڈے یعنی جمعرات والے دن اس کو بھالو نہیں کھانے تھے، جمعے والے دن اونٹ نہیں کھانے تھے، اور ہفتے والے دن ہاتھی نہیں کھانے تھے۔ سب جانور نہایت خوش تھے۔ انہوں نے اپنے سب سے اچھے نئے تازے کپڑے پہنے اور خرگوش سے ملنے گئے۔
خرگوش، انہوں نے کہا، اوف، تم زبردست خرگوش، تم نے سوکھے سڑے شیر سے آخر ایسی کیا بات کر دی جو اس نے ہمیں کھانا چھوڑ دیا ہے؟ خرگوش نے چھلانگ مار کے کہا، ارے ہمیں تو ان شیر کے ساتھ اتنا مزہ آیا کہ ہم تو ان سے کوئی بات کرنا بھول ہی گئے۔ اور جس سے پہلے کہ بڑے جانور کچھ اور کہہ سکتے، شیر لپکتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹوکری تھی جس میں بیریز تھیں اور مچھلیاں تھیں اور ایک پھولوں کا گلدستہ تھا۔ بیریز یعنی توت موٹی موٹی خرگوش بہنوں کے لیے تھیں اور مچھلیاں موٹے موٹے خرگوش بھائیوں کے لیے تھیں۔ پھولوں کا گلدستہ خود خرگوش کے لیے تھا۔ میں آپ کی طرف کھانا کھانے آیا ہوں، شیر نے سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ آرام سے نرم گھاس پہ بیٹھ گیا اور اپنے گاجر کے بھرتے کا انتظار کرنے لگا۔ اب تو وہ کہیں سے بھی سوکھا سڑا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ موٹا تازہ لگ رہا تھا، بالکل مکھن کی طرح۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی ٹونی اسکرونی لائن بائی کیتھرین جیکسن، پکچرز بائی گسٹاف ٹینگرن۔ ٹونی اسکرونی لائن یعنی سوکھا سڑا شیر۔